بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کی عظمت کو بیان فرمایا ہے اور ان کے مقام کو یوں بیان فرمایا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی ازواج، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اسلام میں ماں کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہیں ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہیں ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہیں ارشاد فرماتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اور کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الجنت تحت اقدام الامہات۔ تو ماں چاہے نسبی ہو چاہے روحانی ہو، سب کی عزت کی جائے گی، سب کا احترام کیا جائے گا۔ عزت و احترام میں دونوں برابر ہیں۔ تو جس طرح بیٹا اپنی نسبی ماں کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اسے حکم ہے کہ اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کر، اسے حکم ہے اسے اف نہ کہنا، اسے حکم ہے کہ اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کر، تو ایسے ہی اسے حکم ہے کہ اپنی روحانی ماں ازواج مطہرات کو بھی اف نہ کہے، ان کی عزت و احترام کر۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کی عزت کو، ان کے مقام کو یوں بیان فرمایا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تمہاری ہم پلہ کوئی عورت نہیں، تمہاری عزت و مقام و فضیلت میں تمہارے ہمسر کوئی عورت نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طہارت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو حکم دینا تھا، لیکن حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ آپ اپنی ازواج کو کہیے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی ازواج کو کہیے۔ تو ازواج کی نسبت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی اعلیٰ، جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی اعلیٰ۔ تو آپ کی بنات بھی اعلیٰ، آپ کی ازواج بھی اعلیٰ، آپ کے اصحاب بھی اعلیٰ، آپ کے اہل بیت اعلیٰ، آپ کا شہر اعلیٰ، آپ کی سواری اعلیٰ، جس کی بھی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے وہ اعلیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی ازواج کو کہہ دیجئے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کی تصدیق فرمائی اور گواہی دی، فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، اے نبی ہم نے آپ کی بیویوں کو آپ کے لیے حلال قرار دے دیا۔ نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، گواہی رب تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان ازواج کے ہوتے ہوئے ان کے بعد آپ نے کسی عورت سے نکاح نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے
ان کے مقام کو بلند کر دیا کہ اگر یہ کوئی عمل کریں گے ہم انہیں دوہرا اجر دیں گے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ازواج مطہرات کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان محسنات کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق رکھتی ہیں، نکاح کا تعلق رکھتی ہیں، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بلند کر دیا، جس کی نسبت نکاح کی صورت میں آپ کے ساتھ جڑتی ہے، اللہ نے ان کے مقام کو بھی بلند کر دیا۔ آپ بھی اعلیٰ، آپ کی ازواج بھی اعلیٰ، آپ بھی پاک، آپ کی ازواج بھی پاک۔ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، تو آپ کی ازواج بھی پاک، آپ بھی پاک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والے محمد کو فضیلت والی ازواج مطہرات عطا فرمائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ازواج مطہرات کی عزت نصیب فرمائے، ان کا احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔